بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اطاعت الہی کا ثمرہ۔ کسی صابر شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت و سخت کہا کہ بال بچی بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو سست ہو جاتے ہیں، اور سخت و سست ہو کر تم بیٹھ گئے ہو۔ کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کے بندے، رات کے وقت شور غل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندے خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کریں گے۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤ گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہا تھے کیا کما کر لائے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کو مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکی مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کے شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ زاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئی، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دنوں کی مزدوری لائی ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تیری سے اس مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا، خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندے خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی۔ اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول گیا اور بہت رات گئی۔ عورت کے خوف سے اس تیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس ہیرا سے گزر جائیں گی، عورت کے نرانے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچی تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کریں گے، اس لیے اس نے تیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو، خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے ہیں، تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقع یہ ہے، میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا ایک سبزپوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کے 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا۔ اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ پس طباق اس نے دیا جس میں 50 درہم ہے۔ دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندے خدا گریہ وزاری کے ساتھ خدا کے حمد و ثنا میں کھو گیا۔ عورت اس کی شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بار خدایا کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حالی کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا، اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے ہیلا کر دیتا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیرے رات دن کی آفت نے مجھ کو نجات دی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج میں اس تیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تیلی خالی کرے تو دیکھتے وہ تیلی جو ایسی زر و جواہرات سے بھر ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے،
یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنے تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزاری ہے۔ حاصل یہ ہے جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرمان برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔